معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروفیسر رضوان یونس ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے سیکنڈ ایئر کی تاریخ اسلام کے لانگ کویسچنز کے بارے میں کہ کون سے لانگ کویسچن جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جو سیکنڈ ایئر کی تاریخ اسلام ہے وہ خلافت بنو عباسیہ سے متعلق ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چھوٹے چچا تھے، تو ان کی اولاد نے تقریباً 508 سال حکومت کی، یعنی 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی کے ہلاکو خان کے حملہ بغداد تک۔ تو اس دوران ان کے کل 37 خلفاء آئے، جس میں سے پہلے 10 خلفاء دور عروج کے ہیں اور آخری 27 خلفاء دور زوال کے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں امتحانی نقطہ نظر کے لحاظ سے اہم لانگ کویسچن کی۔ تو جو پہلا چیپٹر ہے جو کہ عباسی تحریک کا ارتقاء کے حوالے سے ہے، اس میں لانگ کویسچن پہلا ہے کہ ہاشمی یا عباسی تحریک کے ارتقاء پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہاشمی تحریک کی کامیابی میں ابو مسلم خراسانی نے کیا کردار ادا کیا۔ تو ابو مسلم خراسانی کے کردار پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے، اس کی جو شمولیت سے لے کر جنگ زاب 132 ہجری تک اس میں تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ جو تیسرا لانگ کویسچن ہے اس چیپٹر کا وہ ہے کہ جنگ زاب میں عباسیوں کی کامیابی کے اور بنو امیہ کی ناکامی کے اسباب تحریر کریں، یا بنو عباس کی کامیابی کے اثرات تحریر کریں۔ دوسرا جو چیپٹر ہے وہ بنو عباس کے پہلے خلیفہ عبداللہ بن محمد المعروف الصفا کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ابو عبداللہ الصفا کی ابتدائی مشکلات تحریر کریں۔ اور دوسرا لانگ کویسچن آتا ہے کہ باحثیت بانی خلافت عباسیہ الصفا نے استحکام سلطنت کے لیے کیا اصلاحات اور کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے بعد تیسرا چیپٹر ہے ابو جعفر منصور۔ تو ابو جعفر منصور والا جو چیپٹر ہے وہ اس کتاب کا سب سے اہم چیپٹر ہے، اور اس میں جو سوال آتا ہے کہ کن اصلاحات اور کارناموں کی وجہ سے ابو جعفر منصور کو خلافت عباسیہ کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ نے اس کی اصلاحات اور کارنامے تحریر کرنے ہیں اور اس کی فتوحات کا ذکر کرنا ہے، اور خاص طور پر بغداد شہر کی تعمیر جو بعد میں دارالخلافہ بنا خلافت عباسیہ کا۔ اس کے بعد چیپٹر ہے جی مہدی کا، عبداللہ المہدی جو کہ ابو جعفر منصور کا بیٹا تھا۔ تو اس کے چیپٹر میں سے 2 سوال زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ باحثیت خلیفہ عبداللہ المہدی کے کارنامے تحریر کریں، اور دوسرا اس میں سوال آتا ہے کہ فرقہ زندقہ کب وجود میں آیا اور ان کے عروج کے اسباب بیان کریں، نیز اس فرقے کو کس طرح مہدی نے ختم کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے خلیفہ ہارون الرشید کے حوالے سے۔ اس میں 2 سوال زیادہ اہم ہیں کہ کن اصلاحات اور کارناموں کی وجہ سے ہارون الرشید کا زمانہ خلافت عباسیہ کا سنہری زمانہ یا زرعی دور کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہارون الرشید کے آپ نے کارنامے اور اصلاحات تحریر کرنی ہے۔ دوسرا اس میں سوال آتا ہے کہ برامکا کا عروج اور ان کے زوال کے اسباب تحریر کریں۔ برامکا جو کہ ایران کا ایک مشہور خاندان تھا جو آتش کدہ نوبہار کا متولی تھا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو خلافت عباسیہ میں ان کو مختلف عہدوں پر فائز کیا گیا، تو ان کو کیسے عروج آیا اور ان کا پھر زوال کیسے ہوا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہارون الرشید کے بیٹے امین الرشید سے متعلق۔ اس کا صرف ایک ہی لانگ کویسچن ہے کہ امین الرشید اور مامون الرشید کے درمیان کشمکش یا جنگ کی وجوہات تحریر کریں۔ نیکسٹ ہے مامون الرشید۔ مامون الرشید کا چیپٹر علمی، ادبی اور سائنسی لحاظ سے مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ تصور کیا جاتا ہے، یہ زرعی دور تھا۔ تو اس چیپٹر میں جو اہم سوال آتا ہے وہ ہے کہ خلیفہ مامون الرشید کے دور کے علمی، ادبی اور سائنسی کارنامے تحریر کریں۔ دوسرا لانگ کویسچن اس کا ہے کہ فرقہ معتزلہ کے عروج پر نوٹ لکھیں، نیز فرقہ معتزلہ کے نمایاں یا بنیادی عقائد کون کون سے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے موسم باللہ کا۔ موسم باللہ کا سوال آتا ہے کہ موسم باللہ کی ترک نواز پالیسی پر نوٹ تحریر کریں، کیونکہ اس نے ترک فوج بنائی تھی عربیوں اور عجمیوں کے مقابلے میں، تو اس کی ترک پالیسی پہ نوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد متوکل علی اللہ جو کہ دور عروج کا 10واں اور آخری خلیفہ تھا، اس کا سوال آتا ہے اس کے چیپٹر میں سے کہ متوکل علی اللہ نے احیاء شریعت یا فرقہ معتزلہ کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے، یا اسے اس طرح بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ متوکل علی اللہ کو محافظ سنت کہا جاتا ہے، دلائل سے ثابت کریں۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مختلف ڈائنیسٹیز یا خاندان جنہوں نے اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ کیا اور ان کے جو ادوار ہیں وہ اسلامک ہسٹری کے گولڈن پیریڈ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے دور ہے سلاجقہ کا، یعنی کہ 1037 عیسوی سے لے کر 1194 عیسوی تک جو سلجوکیوں نے حکومت کی۔ تو اس میں سوال آتا ہے کہ سلجوکیوں کے نمایاں کارنامے تحریر کریں، تو اس میں آپ نے ان کے تمام تعلیمی، سیاسی، معاشرتی اور معاشرتی کارنامے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے زنگی خاندان۔ تو زنگی خاندان میں دو باپ بیٹا یعنی سلطان عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین زنگی کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر کوئی لانگ کویسچن آتا ہے تو اس طرح آتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے تحریر کریں، چونکہ ان کو حکومت بھی ملی اور انہیں ایڈمنسٹریشن کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد آتا ہے جی صلیبی جنگیں۔ تو صلیبی جنگوں کا آتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے اسباب تحریر کریں، تو اس میں 4 کیٹیگریز ہیں: صلیبی جنگوں کے مذہبی اسباب، سیاسی اسباب، معاشی اسباب اور معاشرتی اسباب۔ تو یہ چاروں میں سے 2 بھی پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں 5 نمبر کے، اور اکٹھا بھی یہ پورا سوال آ سکتا ہے۔ تو اگر یہ اکٹھا سوال آئے تو آپ نے مجموعی طور پر کم از کم 10 ہیڈنگز لکھنی ہیں، کیونکہ آپ کا سوال بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال آ سکتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے نتائج و اثرات تحریر کریں۔ اس کے بعد بہت ہی اہم کویسچن ہے جی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات اور کارنامے تحریر کریں، خاص طور پر جو ان کی فتح بیت المقدس تھی، جو انہوں نے 1187 عیسوی میں 91 سال بعد بیت المقدس عیسائیوں سے آزاد کروایا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ہلاکو خان، تاتاریوں یا منگولوں کے حملہ بغداد کے اسباب اور نتائج تحریر کریں۔ ہلاکو خان نے جو 656 ہجری 1258 عیسوی میں بغداد پر حملہ کیا اور 16 لاکھ افراد قتل کیے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی حکومت یعنی خلافت عباسیہ کی 508 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اس کے بعد ہے جی بنو عباس کے زوال کے اسباب تحریر کریں۔ جیسے ہم نے فرسٹ ایئر میں بنو امیہ کا پڑھا تھا، تو سیم سوال ادھر بھی ہے، اور سرخیاں بھی تقریباً ملتی جلتی ہیں، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ تو اس میں تقریباً 6-7 سرخیاں وہی ہیں جو بنو امیہ کے زوال کے اسباب میں تھیں، یعنی نااہل خلفاء، عیش پرستی، اور اس کے بعد نااہل خلفاء کے بعد اپنا درباری سازشیں اور مختلف جو خود مختار ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، تو یہ اس کے بنیادی اسباب میں ہیں۔ اس کتاب کا جو آخری سوال ہے وہ ہے خلافت عباسیہ کے مرکزی نظام حکومت پر نوٹ تحریر کریں، جیسے ہم نے اموی نظام حکومت پر بات کی تھی فرسٹ ایئر کے لانگ کویسچن کے حوالے سے۔ اگر ہم 9ویں کویسچن جو جرد ذیل پر نوٹ لکھیں پر ہوتا ہے تو 2 نوٹ آتے ہیں فرسٹ ایئر کی طرح، تو اس میں بھی آپ نے 3 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے اہم جو ہیں وہ ہیں ابو مسلم خراسانی کی زندگی پہ نوٹ، اس کے بعد آپ کو فرقہ زندقہ پہ علیحدہ سے بھی نوٹ آ سکتا ہے 5 نمبر کا، اس کے بعد ملکہ خیزران، ملکہ زبیدہ، خالد برمکی، یحییٰ برمکی، جعفر برمکی، فضل برمکی، ان پہ آپ کو نوٹ آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح واسق باللہ پہ نوٹ آ سکتا ہے، مدرسہ نظامیہ بغداد، نظام الملک طوسی، امام ابو حنیفہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ وہ نمایاں ٹاپک ہیں جن پہ آپ کو 5 نمبر کا نوٹ آ سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو مزید تعلیمی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔